सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا علي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ماشاءاللہ جناب محمد فہد انصاری صاحب تلاوت کلام پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور انوار رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. پورے ماہ مبارک میں انوار رمضان ٹرانسمیشن کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری ہے اور گزشتہ نشست میں بات ہو رہی تھی روزے کی افادیت کے حوالے سے, مسائل کے حوالے سے گفتگو کی ہے اور خاص طور پہ جو موضوع رہا زیر بحث وہ تھا ریاکاری کے حوالے سے. آج بھی پروگرام میں گفتگو کرنی ہے. یقیناً بہت سارے معاملات پر بات ہو رہی ہے اور خاص طور پر اس وقت جو پوری دنیا میں ایک صورتحال کرونا وائرس کی وجہ سے ہے, اس کے حوالے سے بھی پروگرام میں گفتگو کی جا رہی ہے. تو یہ سلسلہ آج بھی جاری رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے سوالات موصول ہو رہے ہیں, مسائل کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے, تو کوشش کریں گے آج فرداً تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کر سکیں. بڑی خوش قسمتی ہماری ہے کہ ہمارے ساتھ اس نشست میں علماء کرام بھی موجود ہوتے ہیں اور آج ایک دفعہ پھر ان سے رہنمائی حاصل کریں گے اور بہت سارے معاملات زیر بحث لائیں گے اور آپ نے جو سوال بھیجے ہیں ان کے اوپر ضرور بات ہوگی. سب سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گا ہمارے جو اس وقت یہاں پہ سنخواہ موجود ہیں محمد فہد انصاری صاحب, جنہوں نے آپ سے کچھ دیر پہلے تلاوت کلام پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. ان کا بہت شکریہ کہ وہ ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ شریک ہیں اور ساتھ ساتھ آج بڑے خاص مہمان بھی یہاں پر موجود ہیں. جیسے مختلف شخصیات ہمارے ساتھ یہاں پر اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن رہی ہیں, تو ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا کمانڈر ریٹائرڈ ذاکر صاحب کو, جو کمانڈر بلڈر ہیں, کمانڈر سٹی اور اس طرح بہت سارے دیگر اور پروجیکٹ ہیں, ہاؤسنگ پروجیکٹ خاص طور پہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. وہ آج ہمارے مہمان ہیں, انہیں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ ذاکر صاحب, پروگرام میں آپ تشریف لائے. ان کے اندر تشریف رکھتے ہیں جناب علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب, ہمارے بڑے محترم ہیں اور آپ ان کو بڑا پسند کر رہے ہیں. بہت سارے پیغامات ان کے لیے آ رہے ہیں, سوالات آ رہے ہیں, تو آج ان سے پھر رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. گفتگو کا آغاز سب سے پہلے کمانڈر صاحب کی طرف سے کریں گے. سر, یہ بہت سارے کمانڈر ہاؤسنگ اسکیم کے پروجیکٹس اس وقت چل رہے ہیں. ہاؤسنگ کی بڑی نیڈ ہے پاکستان جیسی سوسائٹی کے اندر, بہت آپ سمجھ لیں کہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, ہاؤسنگ کی نیڈ بہت زیادہ ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک ریلیف کی بات کی گئی تھی. ایک ایسا شعبہ ہے جس کو گورنمنٹ نے پرائر بیسس کے اوپر کوشش کیا کہ ریلیف فراہم کیا جائے. انڈسٹریل سیکٹر کو خاص طور پہ ریلیف دینے کی بات کی جا رہی ہے. سب سے پہلے تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں, کتنا بینیفٹ کرتی ہے, میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جو پیکیج ابھی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے, ڈیفینیٹلی اس کے لانگ ٹرم افیکٹس تو ہوں گے اور ایک بہتری آئے گی. اسپیشلی جو ایک فضا بن گئی تھی پچھلے 1-1.5 سال میں کہ ایف بی آر اور دوسرے گورنمنٹ ادارے لوگوں کے پیچھے پڑ گئے تھے, خاص کر انویسٹرز کے, کہ جب وہ پیسہ انویسٹ کرتے تھے تو ان سے پوچھ گچھ زیادہ ہوتی تھی اور اس سے ایک جو نیگیٹو امپیکٹ ہوا وہ یہ ہوا کہ لوگوں نے پیسہ انویسٹ کرنا چھوڑ دیا اور بینکوں سے ایون پیسہ نکال کے لاکرز میں رکھنا شروع کر دیا, گھروں میں رکھنا شروع کر دیا. اس سے جو ایک نیگیٹو امپیکٹ آیا ہماری معیشت پہ کہ مارکیٹ سے
جو بائرز ہیں وہ ایک دم سے غائب ہو گئے. بالکل. اور یہ جو ہاؤسنگ انڈسٹری ہے یہ تو چلتی ہی اس وقت ہے جب اس میں انویسٹرز آتے ہیں یا خریدار آتے ہیں، ورنہ تو ایک بلڈر کے لیے اپنے وسائل سے کسی بھی پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا آلموسٹ ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ اتنے بڑے وسائل چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ آتے ہیں، شامل ہوتے ہیں اور ان کی پیمنٹ سے پروجیکٹ بنتے ہیں. تو وہ جو ایک خوف کی فضا تھی اس کو یہ جو نئی پالیسی آئی ہے اس نے کافی حد تک جو ہے وہ ختم کیا ہے. لیکن اس وقت جو دوسری طرف ایک سچویشن کورونا کی وجہ سے ہے تو یہ مطلب بہت مناسب ٹائم نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اتنے جو ہے وہ نتائج ہمیں مل پائیں گے جب تک ہم کورونا کو فائٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اوورسیز انویسٹمنٹ آنے کے چانسز بھی کم ہو جائیں گے اس وقت کم ہیں کیونکہ اوورسیز تو پاکستانی بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ پوری دنیا اس سے افیکٹ ہوئی ہے. لیکن کورونا کے بعد ہم بہت پر امید ہیں کہ انشاءاللہ یہ انڈسٹری فلورش کرے گی اور اس سے جو الائیڈ انڈسٹریز جو ایسوسیٹڈ ہیں جو 70 سے زیادہ الائیڈ انڈسٹریز ہیں ان کا پہیہ چلے گا، روزگار بڑھیں گے، خوشحالی بڑھے گی ملک میں. لیکن اس وقت جو کورونا ہے اس نے ظاہر ہے اس وقت سب کے ذہنوں پہ کورونا ہے. انڈسٹریز ہماری بند پڑی ہیں. ابھی کنسٹرکشن انڈسٹری کھولنے کا اعلان تو ہو گیا ہے لیکن سندھ میں ہمیں یہاں بھی پرابلم فیس کرنے پڑ رہے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے اجازت نہیں ہے. پھر بہت ساری لیبر جو اس وقت پنجاب سے زیادہ لوگ کراچی میں آ کے کام کرتے ہیں یا صوبہ سرحد سے، تو وہاں سے لوگ آ نہیں پا رہے ہیں کیونکہ انٹر سٹی ٹرانسپورٹ آپ کی بند ہے. تو کے پی کے سے لوگ نہیں آ پا رہے ہیں، ایون انٹیریئر سندھ سے لوگ نہیں آ پا رہے ہیں کیونکہ کراچی میں زیادہ تر جو لیبر ہے وہ باہر کے دوسرے شہروں سے آتی ہے تو وہ اس طرح سے کام شروع ہو نہیں پا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اکانومی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ڈپ آیا ہے پاکستان جیسی کنٹری میں اور پاکستان جیسی اکانومی میں جو بڑی ولنریبل اکانومی ہے، کیسے باؤنس بیک کریں گے؟ اور اٹ ول ٹیک سم ٹائم. یہ تو بہت سارے ہمارے جو اب انڈیکیٹرز ہیں وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ جب ہمارے ریہیبلیٹیشن اسٹارٹ ہوگی تو بہت ٹائم لگ سکتا ہے اور پھر انویسٹمنٹ کے اس پر ڈائریکٹلی اثر پڑے گا. بہت سارے ایونیوز میں نظر آنا شروع ہو گیا ہے ابھی سے. تو کیسے دیکھنا ہے پھر کب تک یہ ریسٹارٹ ہوگا؟ بس دیکھیں اس وقت ڈیمیج اسیسمنٹ تو ایگزیکٹلی ہو نہیں سکتی کیونکہ WHO نے کل بھی جو اسٹیٹمنٹ دی ہے تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ بہت دور تک کوئی ایسے چانسز نظر نہیں آ رہے کہ کوئی ایسی ویکسین یا کوئی ایسا علاج آ جائے جو ہمیں کرونا سے بچا لے. تو اس لیے دنیا کو جو ہے اس سے لڑنا ہے ایک لمبا عرصے. وہ کچھ مہینے بھی ہو سکتے ہیں اور شاید 1 سال بھی اس میں لگے. تو اب دیکھیں ڈیمیج یہ بڑھتا جائے گا جیسے جیسے آپ کا دن گزر رہا ہے، آپ کا گراف اوپر جا رہا ہے. ابھی تک ہم اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے ہیں اور پھیلاؤ بڑھتا جا رہا ہے. اب اس کے مختلف ریزنز ہیں. ایک تو مطلب اس کا سب سے اچھا حل تو یہ تھا کہ آپ شروع میں ہی ایک کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر دیتے، کرفیو لگا کے. لوگوں میں اسٹیمنا بھی تھا، وہ کھانا پینا بھی گھروں میں جمع کر سکتے تھے اور ایک کمپلیٹ لاک ڈاؤن آرمی کو انوالو کر کے جو 10 لاکھ آرمی ہے آپ کے پاس، ایک کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر دیتے اور لوگ بھی زیادہ تنگ نہیں ہوتے. لیکن جو اس وقت پالیسیز چل رہی ہیں اس سے لوگ ایگزاسٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس وقت جو گورنمنٹ کو سوچنا پڑے گا کیونکہ اب ہم نے کورونا کے ساتھ جینا ہے تو ہمیں کوئی ایسی لانگ ٹرم پالیسیز بنانی پڑیں گی کہ کس طرح سے انڈسٹریز بھی کھلیں، کس طرح سے چولہا بھی جلے مزدور کا. اور جو ڈیلی ویجز پہ ہیں جو بہت بڑی 1 ملین سے اوپر لوگ اس وقت گھروں میں بیٹھ گئے ہیں مطلب کراچی کے اندر ہی جو کہ ڈیلی ویجز کام کرنے والے لوگ ہیں. بالکل ان کو اس دن مزدوری ملتی تھی تو چولہا جلتا تھا. تو سب سے زیادہ مسئلہ تو ان لوگوں کا ہے نا، ان کو تو تنخواہ پہ بھی نہیں تھے کہ اس کو تنخواہ. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے سوسائٹی کے لیے اور پوری دنیا کو اس وقت یہ چیلنج اس کا سامنا ہے اور بڑی بڑی اکانومیز کو ایک بہت سیریس جولٹ اس کی وجہ سے لگا ہے. اس کے حوالے سے ابھی بات کرتے ہیں. اچھا آج کے موضوع کی طرف بھی ہمیں آنا ہے. ماہ مبارک کیونکہ سلسلہ جاری ہے علامہ صاحب، اور گزشتہ روز جو بات ہوئی تھی ریا کاری کے حوالے سے، اب ایک اور بڑا مسئلہ ہے کیونکہ ماہ مبارک میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. پہلے اس کے معنی اور مفہوم جو ہیں وہ تھوڑے سے سمجھ لیے جائیں، اس کے بعد پھر اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ تقویٰ ایکچولی ہے کیا اور کس طرح اس کو اختیار کرنے کا حکم ہے
حقیقی معنوں میں، میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی گفتگو ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ یاسر بھائی۔ اگر مسلمان کو تقویٰ کی منزل اور مقصد سمجھ میں آ جائے تو دنیا کے سارے مسائل جو حل ہو جائیں۔ جی ابتدا میں قرآن مجید نے تقویٰ کی وضاحت جو ہے قرآن مجید میں فرمائی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ کتاب جو بے عیب ہے اور یہ سب کے لیے ہدایت نہیں، بے شک یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کے لیے۔ اللہ نے کتاب کو پر عمل کرنے والے اور کتاب کو سمجھنے والوں کے لیے ایک شرط لگا لی جی کہ جو متقی ہوں گے اور غیب پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ بالکل ٹھیک، پھر حضرت انسان کے لیے یہ فرما دیا کہ سنو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جی ہم نے انسان کو تقویٰ کی اعلیٰ ترین منزلوں پہ خلق کیا۔ بالکل ایسا، پہلے ابتدا میں فرمایا کہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، جی دوسری جگہ پھر ارشاد فرمایا کہ ہم نے خلقت ہی انسان کی تقویٰ کی منزل پہ کی ہے۔ بالکل اب یہ تقویٰ ہے کیا، جی جسے انسان کو گھڑی گھڑی قرآن مجید جہاں جہاں حکم دے رہا ہے کہ تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو۔ تقویٰ ہے نفس سے جہاد کرنا۔ ٹھیک، گزشتہ کبھی کبھی ادوار آئے، کبھی جہاد بالقلم، جہاد باللسان جو ہے۔ آج کا جو زمانہ ہے وہ ہے جہاد تقویٰ کا جہاد، کیا کہہ رہے ہیں، بہت خوب، جہاں جگہ جگہ گناہ کی دعوتیں عام ہے، بالکل ایسا ہی، جہاں جہاں ہم نے کیٹیگریز بنا دی ہیں، منصب کی، عہدے کی، دنیا داری کی۔ جی ایسے میں اللہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک جی نہ کوئی صاحب دولت جو ہے وہ بہت بڑا آدمی ہے، جی نہ صاحب ثروت کوئی بڑا آدمی ہے، بالکل، نہ صاحب منزلت جسے دنیا میں ہے۔ مولا کائنات نے تقویٰ کی مثال 3 جملوں میں دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان مٹی سے خلق ہوا، ایسا ہی مٹی پہ رہا اور مٹی میں دفن ہوا۔ دفن ہو جائے، یہ ہے انسان کی پوری تھیوری، بالکل، خلقت سے لے کے اور قبر تک 3 منزلوں پر محیط ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا نے خطبے میں فرمایا کہ انسان تم زمین پہ کس لیے کر کے گھومتے ہو، واہ، کیا سمجھتے ہو، تم بالکل، کیا ہو؟ تمہاری زندگی کو اللہ نے 3 حصوں پر تقسیم کر دیا۔ ایسا ہی، ایک جب تم ایک مٹی سے خلق ہوئے بالکل اور پھر مٹی میں چلے اور مٹی میں دفن ہوئے۔ بالکل ٹھیک، تو جب تقویٰ آ جاتا ہے تو جب ہم پڑھا کرتے تھے تو ہمارے ایک استاد تھے، تو وہ عبا پہنتے تھے جی نا، ہم لوگ جی پہنتے ہیں۔ جی، تو 30 سال تک انہوں نے اس عبا کو تبدیل نہیں کیا تھا، 30 سال، 30 سال، ابھی بھی وہ حیات ہیں میں جب ماشاء اللہ، تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ 30 سال ہو گئے ہیں اس عبا جی کو، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے دوسرے کپڑے کی ضرورت نہیں پڑی۔ نہیں، کیا کہیں، یعنی یہ ہے تقویٰ، بہت خوب، خوف خدا، ایسا ہی، کہ ہو سکتا ہے کہ میں اگر دوسرا کوئی اچھا لباس زیب تن کر لوں تو یہ ذہن اس طرف چلا جائے کہ یہ جو ہے یہ ایک ریاکاری ہے یا دکھاوا ہے۔ بہت تو تقویٰ اگر انسان میں آ جائے تو دیکھیں تقویٰ کی مثال ہمیں اہل بیت نے جگہ جگہ اپنی مثالیں دے بے کے شک، دنیا میں سمجھایا ہے، اور رمضان تو اور زیادہ ہمیں تقویٰ کی طرف جو ہے وہ سب سے اچھی پریکٹس یہ سمجھی جاتی ہے کہ ماہ مبارک سے اچھا مہینہ، کہ خدا سے ڈریں، تقویٰ اختیار کریں، جی، زبان کا، آنکھ کا، کان کا، ہاتھ کا، جی، اور پھر سب سے بڑا اپنے نفس سے جہاد کریں، بالکل، کہ ہمیں سب سے زیادہ متقی وہ ہے جس کے دل میں خوف ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، ماشاء اللہ، بڑی اچھی بات آپ نے کہی، اس کو اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ماہ مبارک میں اس کو کس طرح اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مہینہ ہے ہی سراسر صبر کا اور تقوی اختیار کرنے کا۔ اب یہ جس کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جا بجا لعلکم تتقون کی اصطلاح استعمال کر رہا ہے، یہ تقوی کیوں اختیار کرنے کا کہہ رہا ہے اور متقی بننے کا کیوں حکم دیا جا رہا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ہی ہمارے جو دیگر مہمان ہیں ان سے بھی گفتگو ہماری جاری ہے۔ آج ہمارے ساتھ یہاں پر کمانڈر ریٹائرڈ ذاکر صاحب موجود ہیں۔ کمانڈر سٹی کے حوالے سے جو ہے وہ بہت سارے پروجیکٹس آپ نے دیکھے ہیں شہر کے اندر، ہاؤسنگ کے اندر بہت سارے کام کر رہے ہیں۔ یہ ذاکر صاحب فرمائیے گا کہ اور کون سے ویلفیئر کے کام اس طرح ہو رہے ہیں، بہت سارے آپ کے پروجیکٹس ہیں، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ذرا ویلفیئر پروجیکٹ کے حوالے سے بات کر لیں، کیونکہ آج کل ویلفیئر کے لیے سبھی کام کر رہے ہیں۔ آپ کی کیا آرگنائزیشن کام کر رہی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں اس وقت جو ضرورت ہے ویلفیئر کی نا، جی، میرا خیال ہے اس ملک کی ہسٹری میں
इतनी अशद ज़रूरत इससे पहले कभी नहीं थी, नहीं वजह महसूस की फरमाया, गई। ऐसा ही है। और इतना बड़ा ये जो अभी अब कोरोना को देख रहे हैं, जी मतलब पूरी दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। जी और जो लोग फाइनेंशियली या जो मुल्क फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं वो तो चले कुछ हद तक इसको मतलब सस्टेन कर लेंगे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ज़्यादातर आबादी जो है वो मज़दूर तबका हैं जी। या गरीब लोग हैं, और अगर हमें कुछ और महीने इसी तरह गुजारने पड़ गए तो शायद चूल्हे बंद होने शुरू हो जाए। गॉड तो फॉरबिड, इस ऐसी वक्त जो situation। ज़रूरत है जो सबसे ज़्यादा कि आपने दूसरों के काम आना है। बिल्कुल है। ठीक है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में बेहतरीन इंसान वो है जिसका वजूद दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बहुत हो। खूब, ऐसा ही। ठीक है। तो रमज़ान का महीना भी है, बहुत नोबल। अब यहाँ पे हम ज़कात भी जी। अब हम पे फ़र्ज़ है और वो भी हम अदा करते हैं। फिर सदक़ात, इस वक्त जो लोग वेल ऑफ हैं, जी जिनके पास जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो सबसे अच्छा मौका है कि अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए इस वक्त काम किया जाए। क्योंकि देखें, कहीं ना कहीं अल्लाह की नाराज़गी है ऐसा ही। वरना इतनी बड़ी वबा इतने बड़े पैमाने पे पूरी दुनिया में, और अल्लाह यकीनन ताला ने गैर मामूली बात है, बिल्कुल। कुरान पाक में इरशाद फरमाया भी है कि मैं बड़े अजाब से पहले इन पर छोटे छोटे अजाब नाजिल करता ऐसा ही रहूँगा है। ताकि ये राह रास्त पे आ जाएं। बिल्कुल ठीक तो है। अब जहाँ हम इसको एक अजाब की सूरत में देख रहे हैं तो वहाँ हमें पता है कि अल्लाह रहीम और करीम भी है। बेशक बेशक। वो हमारी दुआएं भी सुन लेता है, वो हमारी शहरत से करीब भी है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि हम अपने आमाल अगर इस वक्त बेहतर कर लेंगे और सिद्क़े दिल से अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार कर लेंगे जी। और स्पेशली वो काम कर लेंगे जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। बहुत खूब। दूसरों के काम आना और इंसानियत के लिए काम आना, बहुत खूब। ये सबसे पसंदीदा काम अमल है अल्लाह उसके का। नसीब। बहुत ठीक अच्छी है? बात है, ऐसे तो ही। इस वक्त अगर वो हम कर लेंगे जी। तो मेरा ख्याल है ये वबा हमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएगी। उस हवाले से जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जिस तरह आपने हमारे बारे में पूछा, तो कमांडर बिल्डर्स का एक पूरा एक सोशल वेलफेयर का फोरम है हमारा, जिसमें हमारे अलग से फंड्स होते हैं जो हम जनरेट करते हैं अपने ही बिज़नेस से। हम चंदा नहीं लेते किसी से, लेकिन हम वो फंड जनरेट करते हैं। वहाँ से फिर इस वक्त जो सबसे अशद ज़रूरत है कि चूल्हा बंद नहीं होना चाहिए। तो आपने उन लोगों तक पहुँचना है और राशन तकसीम करने का कोई सिस्टम गवर्नमेंट तो अपना कर रही है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू कर रखा है। और हम इस वक्त तकरीबन 1000 लोगों फैमिलीज़ तक हमने राशन अभी पहुंचाया है और मज़ीद भी हम प्लानिंग कर रहे हैं कि रमज़ान के दौरान ये ठीक है। चलें, इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करते हैं और साथ ही दीगर मामलात पर भी हमने बात करनी है। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और सवाल जवाब जो मौसूल हो रहे हैं सवालात उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक दे रहे हैं, आप देखते रहें हमारी ट्रांसमिशन अनवार रमज़ान। या नबी या नबी
صلو علیہ وآلہ تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا ہاں تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا تو کجا من کجا ہاں تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو تو اثر میں دعا تو کجا من کجا تو کجا من کجا ہاں تو کجا من کجا ہاں تو کہاں میں کہاں سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بابر رضا قادری صاحب یہ کلام پیش کر رہے تھے اور بریک پہ جانے سے پہلے سوال و جواب کا سلسلہ جاری تھا، گفتگو ہو رہی تھی کچھ روزے کے حوالے سے اور تقویٰ کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ علامہ سجاد شبلی صاحب یہاں پر تشریف فرمائے اور ان سے ہم بات کر رہے تھے روزے کے حوالے سے اور خاص طور پہ تقویٰ اختیار کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے ماہ مبارک میں، کیونکہ ہر چیز کی ترغیب دی جا رہی ہے، سیکھنے کا عمل جاری رہنا چاہیے، صبر کا پیغام دیا جا رہا ہے، تقوی کو کس طرح اختیار کرنا ہے روزدار کے لیے، یہ میں چاہوں گا تھوڑا سا سمجھا دیا جائے سب کو۔ یاسر بھائی جیسے کہ تقویٰ تو ویسے پورا سال ہی آدمی کو جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، اور تقویٰ کی جو ڈیفینیشن ابھی میں نے عرض کی کہ تقویٰ کی اصلی معنی یہ ہے کہ انسان جو ہے دل میں اللہ کا خوف رکھے، سب سے زیادہ متقی وہ ہے بالکل ٹھیک، جس کے دل میں اللہ کا جو ہے خوف ہے وہ متقی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے اچھا انسان وہ ہے جو متقی ہے اور صاحب تقویٰ ہے۔ جیسا کہ ابھی ذاکر صاحب نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں آج کل یہ جو کرونا وائرس سے ہم بہت شکار ہوئے ہیں، تو ہم جس معاشرے پہ ہم زندہ ہیں، اگر یہاں آپ غربت کی شرح نکالیں گے تو بہت زیادہ غربت ہمیں اپنے پاکستان میں نظر آئے گی۔ تو جہاں زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، صدقات ہے، اور خصوصی طور پہ سادات کا حصہ ہے، خمس ہے، یہ ساری چیزیں اگر ہم اس وبا کو دیکھتے ہوئے جو کہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، اور نہ جانے قرب قیامت سے پہلے کتنی آزمائش مزید ابھی باقی ہیں، جیسے کہ ابھی فرمایا ذاکر صاحب نے، ابھی تو الارم بجا ہے، اور الارم بجنے ہی سے آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی پستی آ گئی اور کتنی بڑی غربت کی شرح آ گئی، اور پاکستان میں آپ دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے، جبکہ وہ دوسرے
ڈیولپمنٹ ہیں، ان کے پاس ساری چیزیں ہیں، ان کے پاس ہیں، مگر ہم اس کے ہوتے ہوئے بھی ابھی جو ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مانگ نہیں سکتے، بالکل ایسا ہی، جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. تو ضرورت یہ تقویٰ، بہترین تقویٰ یہ ہے کہ جب آپ خود کھائیں تو یہ سوچیں کہ کسی بھوکے کو بھی اگر آپ نے ایک وقت کھانا کھلا دیا، بالکل ٹھیک، کسی ایک ضرورت مند کو اگر آپ نے لباس پہنا دیا اس رمضان میں، کسی ایک گھر کا چولہا جل گیا، تو اس سے مزید تقویٰ عبادت ایک تو ہو گئی، حقوق اللہ تو آپ نے ادا کر دی، اللہ کی نماز پڑھ لی، تراویحاں پڑھ لی، قرآن کی تلاوت کر لی، تفسیر قرآن کر لیا، یہ تو کر لیا. اس کے علاوہ دوسرا تقویٰ کی منزل، یہاں تقویٰ پورا نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے، تقویٰ جب پورا ہوگا جب اللہ کے بندوں سے محبت کریں گے. اور یہاں میں یہ آپ کے توسط سے یہ بات کروں گا کہ یہ دیکھ کے مت دیں کہ کون ہے، کیا یہ دیکھ کے دیا تو کون سا کمال ہے. بالکل ایسا ہی، بس انسان کو دینا ہے. بھوکا ہے وہ بھوکا کوئی نہیں، نہ اس کی قوم ہے، نہ نسل ہے، نہ اس کا فرقہ ہے، بھوکا تو بھوکا ہے. اور بے شک جب پروردگار بندے کو نوازتا ہے تو اس میں کسی قسم کی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں رکھتا، سب کو نوازتا ہے. لیکن ہم لوگ جب کسی کو نوازنے کا تو بہت جانچ پرکھ کے پھر کس فرقے کا ہے، کس مسلک کا ہے، کس زبان کا. اللہ کا بندہ ہے، وہ بھوکا ہے، وہ جب بھوکا ہے تو اسے روٹی کی ضرورت ہے. ایسا ہی نہ اس کی قوم ہے، نہ کوئی قبیلہ ہے، بس وہ اللہ کا بندہ ہے. اللہ نے اسے خلق کیا ہے جیسے تمہیں خلق کیا ہے. تمہیں اللہ نے نوازا ہے آزمائش سے، اور وہ بھی آزمائش کا شکار ہے. جو مانگ رہا ہے وہ بھی آزمائش کا شکار ہے. اور آپ کو اللہ نے نوازا ہے، آپ بھی آزمائش کا شکار ہے. تو اب آزمائش میں آپ تقویٰ کی منزل پہ پہل کر کے اس کو دیں. یہ مت دیکھیں کہ کس کو دے رہے ہیں، دیں تو دیکھیں اللہ اس کے بدلے میں آپ کو کیا دے. ایسا ہی بہت 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 خوب، آپ نے بڑی اچھی بات کی. خوف خدا کی ایک اور چیز جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا ہے، میں چاہوں گا مزید اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لی جائے. وہ یہ کہ خوف خدا ہے کیا، کیونکہ دعوے دار تو سارے یہاں پر ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایک خدا کو ماننے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو کام ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے، کیا ان سارے کاموں کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دل میں خوف خدا موجود ہے؟ اور اگر یہ موجود نہیں ہے تو پھر خود کو کس طرح کا مسلمان کہلاتا ہے؟ دیکھیں بالکل آپ نے بڑی عصر حاضر کا سوال کیا. دیکھیں بات یہ ہے یاسر بھائی کہ ہم نے جو ہے نا معاشرے میں اللہ نے ہم کو بطور انسان خلق کیا. بالکل ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ آگے چل کے میں 3 خلقتیں قرآن مجید نے انسان کے بتائیں. بالکل ٹھیک ہے. مگر ہم نے کیا کیا، اللہ نے سب کو انسان کی صورت میں پیدا کیا. ایسا ہی بے شک، ہم جتنے بھی ہیں اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں. مگر اس معاشرے نے کیٹیگریز بنا دی، اس میں تو کسی کو انکار نہیں. بالکل ٹھیک، حصہ بنا دیا یہ کیٹیگری. جب کیٹیگریز جس معاشرے میں بن جائیں، حالانکہ اسلام کا جو معاشرہ ہے اس کا پہلا اصول ہے مساوات. مساوات یعنی ایک جیسا معاشرہ. بالکل ٹھیک ہے، ایکوالٹی کی بات. یعنی اس عرب کے معاشرے کو دیکھ لیجئے کہ جہاں جہالت تھی، جہاں لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس میں پہلا اصول یہ دیا کہ آپ کے یہاں مساوات ہوگی. بڑا مشکل تھا. عربی کو اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، گورے کو کالے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے. تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو صاحب تقویٰ ہے، جو اللہ کا جس میں خوف ہے، جو اللہ کے بندوں سے پیار کرتا ہے، جو اللہ. ہم نے کیا کیا ہمارے اس معاشرے میں، ہم نے دوسرے معاشرے سے متاثر ہو کے اسلام کے معاشرے کو ادھر ایک طرف رکھ دیا. ہم نے کیٹیگریز بنا دی. بالکل ایسا، ہر چیز میں کیٹیگری، ہر چیز میں ڈویژن بن گئی. تو پھر وہ اسلامی معاشرہ صرف نام کا رہ گیا. جب نام کا معاشرہ رہ گیا تو پھر ہمارے پاس صرف دلیلیں رہ گئیں. بالکل ٹھیک ہے کہ ہم فلاں کی دلیل پیش کریں، ہم اسلام کی دلیل پیش کریں، ائمہ طاہرین کی پیش کریں. عملی زندگی میں جب ہم آتے ہیں تو کیا کبھی آپ نے کسی، اب تو بین ہو گیا، افطار پارٹی میں کبھی آپ نے دیکھا کہ کہیں کوئی فقراء بھی بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں؟ کبھی نہیں. کوئی غربا مساکین پسند نہیں کرتے لوگ بلانا. مگر کیا اہل بیت کے دسترخوان پہ آپ کو غربا بھی نظر آئیں گے، مساکین بھی نظر آئیں گے، فقیر بھی نظر آئیں گے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم دعوی محبت تو کرتے ہیں مگر اپنی زندگی پہ ہم نے ان کی زندگی کو امپلیمنٹ نہیں کیا. عمل جب آتا ہے تو ہم مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے، مصلحت آڑے آ جاتی. نہیں صاحب کیسے بٹھائیں گے فقیروں کو؟ ارے بھائی کیسے نہیں بٹھائیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. جب مولائے کائنات فقیروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں اور پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ آپ فقیروں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں میں بھی تو فقیر ہوں. بالکل ایسا ہی. مقصد کیا مولا پیغام یہ دے رہے ہیں، مولائے کائنات یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ایک تو میں ان کے ساتھ کھا رہا ہوں، دوسرا میں ان کا دل رکھ رہا ہوں. کیا کہنا ہے؟ یعنی اسلام کا آفاقی پیغام یہ ہے کہ سب سے پہلے مساوات ہونی چاہیے، قائم کریں. اور جب مساوات ہوگی
اور یہاں یہ بھی بتا دوں کہ مساوات کون پیدا کرے گا؟ آپ دنیا میں دیکھیں جتنے بھی انقلاب آئے آپ پڑھتے جائیں، بالکل ٹھیک ہے، سب سے زیادہ وہ انقلاب کامیاب ہوا جس میں علماء سے مشاورت ہوئی۔ بالکل ایسا ہی، قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ لبرل تھے، مگر جب بھی انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا ابن حسن جارچوی علی اللہ مقامہ شبیر احمد عثمانی سے مشاورت کرتے، بالکل ٹھیک ہے، اور جتنے کامیاب انقلاب آئے ان میں علماء کا بہت دخل ہے۔ آج ہمارے ہاں ہمارے اس معاشرے میں علماء کو سب سے نیچا درجہ دیا جاتا ہے اس معاشرے میں۔ بالکل ٹھیک، جب علماء سب سے نیچے ہوں گے تو پھر یہی اشر ہوگا جو کہ اب نظر آ رہا ہے۔ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بڑی بدقسمتی ہے، اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس ماہ مبارک میں بہت ساری چیزیں ہم پر عیاں ہو رہی ہیں۔ یہ جو وبائی امراض ہیں چاروں طرف پھیلے ہوئے نظر آ رہے ہیں، خاص طور پہ جو کرونا وائرس ہے، یہ ایک خاص اللہ کا پیغام ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ذاکر صاحب آپ سے کچھ دیر پہلے جنہوں نے تذکرہ کیا کہ یہ ایک علام ہے جو بچ چکا ہے اور آگے یہ انڈیکیشن دے رہا ہے کہ اگر ابھی بھی نہ سنبھلے تو آگے پھر مزید مشکل وقت آ سکتا ہے، تو یہ ایک اللہ کا واضح پیغام ہے۔ ذاکر صاحب ابھی کچھ دیر پہلے چیریٹی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، ہاؤسنگ کی جیسے ہم نے کچھ دیر پہلے ڈسکس کیا کہ بڑی نیڈ ہے، یہ ٹارگٹ آپ کی ہے کیا مارکیٹ؟ ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ کس مارکیٹ کو جو ہے وہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں، کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو زیادہ فیسلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ عموماً ہوتا ہی ہے کہ جو بڑی بڑی ہاؤسنگ اسکیمز اور پروجیکٹس آتے ہیں ان میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ افورڈ کر سکیں، اور اوورسیز کو زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ کوئی ظاہر انویسٹمنٹ کا بہت بڑا ایک تو ہرائزن بہت بڑا ہوتا ہے، تو اس لیے ان کے لیے زیادہ اسپیس رکھی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں جو خاص طور پہ جو آپ نے اپنے ہاؤسنگ پروجیکٹ رکھے ہیں، اس میں کون سی مارکیٹ کو ٹارگٹ کریں؟ دیکھیں، جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو میں نے ایز اے نارمل بلڈر اسٹارٹ کیا۔ میرے کمرشل پروجیکٹس ہیں، کچھ ڈیلیور ہو گئے ہیں، کچھ ڈیلیور ہونے والے ہیں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ایک پروجیکٹ ایسا ہونا چاہیے جو فی سبیل اللہ ہونا چاہیے اور جس میں کوئی منافع نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک، تو اس پہ پھر میں نے ایک پروجیکٹ پلان کیا کمانڈر سٹی، جو زیرو پروفٹ پہ میں نے پلان کیا، زیرو پروفٹ پہ، کہ اس پہ میری کمپنی کا کوئی پروفٹ نہیں ہوگا، اور اس پروجیکٹ کو میں اللہ کے حوالے کروں گا، یعنی اللہ کو پارٹنر بناؤں گا، اور اس میں جو میری پلاننگ ہے وہ 10 لاکھ گھروں کی ہے، 1 ملین ہاؤسز، اور صرف یہ گھر نہیں ہیں، یہ مطلب 10 بڑی یونیورسٹیز ہیں اور 150 ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، ہاسپٹلس ہیں، یتیم خانے ہیں، اولڈ ہوم ہیں، کیونکہ پورا یہ سوشل ویلفیئر کا ایک سسٹم ہے، تو اس کے لیے بہت فائنینسز کی ضرورت تھی، بہت زیادہ، اور اربوں خربوں چاہیے تھا۔ تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ کو میں نے ساتھ ملایا، کیونکہ اتنے بڑے وسائل تو میں ایک چھوٹا سا شخص کہاں سے پیدا کرتا، اور کاسٹ روزانہ تو جب اللہ کو ساتھ ملایا تو جس طرح اب مولانا صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ آپ اللہ کے لیے کام کرو، انسانیت کے لیے، اور جو ریوارڈ آپ کو ملنے والا ہے، وہاں پہ سورہ بقرہ آیت 261 میں کوٹ کروں گا۔ دیکھیں، اس وقت یہ کرونا کی جو سچویشن ہے نا، اس کو ہم نے اس کے کچھ پازیٹیو امپیکٹس بھی ہونے ہیں، ہم تو سارے نیگیٹو ہی دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس کے پازیٹیو امپیکٹس جو ہے نا، یہاں سورہ بقرہ آیت 261 جو پہلے کئی دفعہ میں کوٹ کر چکا ہوں، جو لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ بہت غور سے سن لیں، کہ اس وقت جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ آپ کو حیران کر دے گی، ٹھیک۔ پہلے تو میں ترجمہ بتا دوں، سورہ بقرہ آیت 261، جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک دانے سے نکلیں 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے، ایسے ہی، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ۔ تو اللہ تو بے نیاز ہے، لیکن اللہ نے ایک منیمم طے کر لیا ہے، ایسا ہی ایک بالی سے 7 اور 7 ہر میں 100، تو 1 روپیہ 700 ریٹرن ہونے کا وعدہ ہو گیا ہے، اور اس سے زیادہ تو وہ بے نیاز ہے، بے شک وہ تو جتنا کرے۔ تو اس فارمولے پہ ہم نے کمانڈر سٹی کی بنیاد ڈالی کہ ہم فائنینسز یہ 700 گنا یا اس سے زیادہ اللہ سے طلب کریں گے، اس طرح سے کہ جو اللہ کو حکم ہے ہم اس پہ چلیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جب سے ہم نے یہ بھلائی کے کام شروع کیے، چیریٹی کے کام شروع کیے، پہلے تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ جو بھی 100 گھر بنیں گے 5 ہمارے نہیں ہیں،
ٹھیک ہے، وہ اللہ کے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بیوہ کو ملنے ہیں، وہ یتیم بچوں کو ملنے ہیں، ماشاءاللہ، وہ معذور لوگوں کو ملنے ہیں، ماشاءاللہ، اور جو پہلے ہم نے 100 گھر بنائے 5 دیے جی، اور اب آگے بنتے جا رہے ہیں، تو اس طرح 50,000 گھر ہم نے فری دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو اندر ہم نظام لے کے آ رہے ہیں ہمارے سٹی میں، جو انشاءاللہ اسی 1 مہینے میں عید سے پہلے انشاءاللہ لوگ رہنا شروع ہو جائیں گے، جو کراچی کا ہمارا پروجیکٹ ہے، اور پھر اس کی ایکسپینشن ہے۔ تو جو تعلیم کا نظام ہم لا رہے ہیں وہ نو لاس نو پروفٹ، ٹھیک ہے، جو میڈیکل کیئر کا نظام لا رہے ہیں نو لاس نو پروفٹ، ایون جو سپر اسٹورز اندر ہم لا رہے ہیں جی، نو لاس نو پروفٹ، اچھا، جس کاسٹ پہ چیزیں آئیں گی اسی کاسٹ پہ لوگوں کو ملیں گی، تو یہ لوگوں کے لیے سب سے سستی لیونگ ہو جائے گی، اور امیر اور غریب ایک اسٹینڈرڈ پہ۔ جیسے اسکول کی پہلی بلڈنگ ہماری بن گئی ہے 2,500 بچوں کی کیپیسٹی کے ساتھ، بالکل ٹھیک ہے، اور بہت اچھے اسٹینڈرڈ کا ہم نے اس کو ڈیزائن کیا ہے، اور چونکہ میں خود پچھلے 20 سال سے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس چلا رہا ہوں تو مجھے ایک تجربہ بھی ہے، لیکن وہاں پہ فی فکس نہیں ہے، ٹھیک ہے، غریب کے لیے کم فی ہے، جو زیادہ غریب ہے اس کے لیے بالکل فی نہیں ہے، جو امیر ہے اس کو زیادہ فی دینی ہے۔ بالکل ٹھیک تو ہے، جو دیکھیں جو نظام اس ملک میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، بالکل، اس وقت جو دولت کی جو تقسیم ہے وہ منصفانہ نہیں ہے۔ اچھا، میں آپ بھی اسی طرف رہا تھا کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایکچولی ہے یہ، وہ ہمیں اس ملک میں تو نہیں ملا، جی، تو اس ملک کو تو ہم نہیں بدل سکے 72 سالوں میں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک 4 دیواری کے اندر میں کچھ ایسا نظام لے کے آؤں جس کو ہم ترس رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو بیسیکلی کمانڈر سٹی وہ نظام ہے، اور انشاءاللہ 1 مہینے کے بعد وہ نظام چل پڑے گا۔ ہم نے ریسٹورنٹ ایسے اندر بنائے ہیں جہاں کھانا فری ہے، اچھا، آپ کو لنچ اور ڈنر فری ملے گا فار آل ریزیڈنٹس۔ واہ، پر بھوکا کیسے کوئی سوئے گا؟ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بچہ پیدا ہوگا 2 سال تک دودھ فری ہے، واہ، ٹھیک ہے، تو کیسے مطلب ایک بچہ جو اس وقت ہمیں جو گروتھ کا مسئلہ ہے کہ ذہنی جو گروتھ وہ نہیں ہو ری کیونکہ ڈائٹ بچے کو صحیح نہیں مل رہی نا، غریب آدمی دودھ کہاں سے افورڈ کرے؟ بالکل ٹھیک ہے، تو ہم وہ سارے سسٹم، پھر ہمارا جو ہاسپٹل بن رہا ہے جو گائنی ریلیٹڈ ٹریٹمنٹ ہے جی، وہ غریب آدمی کے لیے فری ہے، بالکل، کیا بات، ٹھیک ہے، میڈیسنز کے آپریشن کے سب ہم ذمہ داری لے رہے ہیں۔ تو اس طرح سے مطلب امیر سے پیسہ لینا ہے، غریب پہ لگانا ہے، پروفٹ زیرو رکھنا ہے۔ بالکل ٹھیک تو ہے، اس طرح سے یہ پروجیکٹ ہم نے پلان کیا ہے۔ گھر بھی ہم اسی طرح سے دے رہے ہیں، ماشاءاللہ، فری دے رہے ہیں۔ ہم نے 12 لاکھ میں بنگلہ دیا، جی، آج ہم 16 لاکھ میں کمپلیٹ بنگلہ تیار کر کے دے رہے ہیں، جو پاسبل نہیں لگ رہا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پاسبل بنا رہا ہے۔ بالکل، ہمیں کبھی فائنینشیل سفوکیشن نہیں ہوئی ہے جب سے ہم نے سٹی لانچ کیا ہے، اور الحمدللہ اس کا جو ماڈل بن رہا ہے 20 ارب روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ اب 20 ارب روپے اس ماڈل پہ خرچ ہو رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے پتا ہے کہ 700 گنا کا وعدہ ہے تو وہ آئے گا۔ اب اس کو ہم لنک کرتے ہیں آج کی سچویشن کے ساتھ۔ دیکھیں الحمدللہ جو لوگ گھروں میں بیٹھ گئے ہیں ان کے اخراجات آدھے ہو گئے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کے بیوٹی پارلر ختم، آپ کی پکنک ختم، آپ کے باہر ڈنر ختم، آپ کے بچے کی پاکٹ منی ختم، آپ کے ایون عید جو آ رہی ہے وہ بھی سادہ، کیونکہ نہ آپ وہ فینسی کپڑے لے سکتے نہ۔ اب یہ جو پیسہ آپ کے پاس بچ رہا ہے، اگر کوئی شخص یہ سوچ لے کہ اس کو سورہ بقرہ آیت 261 کیا کہنے پہ 700 گنا میں نے کرنا ہے، اگر یہ آیت کو سمجھ لے اور وہ پیسہ اس غریب پہ وہ خرچ کر دے جس کا چولہا بند ہو رہا ہے، تو آپ دیکھیں اس کورونا کے بعد یہ ملک اکنامکلی خوشحالی کی طرف چل پڑے گا، کیونکہ برکتوں سے بزنس چلتے ہیں، میرا بلیو ہے۔ آپ ہم میں سے کوئی فن خان نہیں ہے، ٹھیک ہے، جہاں برکت آ جاتی ہے وہ کاروبار آسمان پہ عروج پہ چلا جاتا ہے۔ ہم کاروبار کرتے ہیں، ہم برکتیں نہیں سمیٹتے، ہم تو زیادتیاں کرتے ہیں، ہم تو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ہم تو کوالٹی جو دکھاتے کچھ ہیں دیتے کچھ ہیں، تو پھر برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ تو برکتیں سمیٹنے کا اس وقت سب سے اچھا موقع ہے۔ سورہ بقرہ آیت 261 پہ ہر شخص عمل کرے، اور جو اس کورونا کی وجہ سے اس کو سیو ہو رہی ہے منی، ٹھیک ہے، مزدور کا تو پرابلم ہے، جس کو تنخواہ مل رہی ہے اس کو تو آدھے پیسے بچ رہے ہیں نا، اس کو فوراً انویسٹ کرے اللہ تعالیٰ کے پاس، ٹھیک ہے۔ اگر میں 20 ارب کا پروجیکٹ بغیر پیسے کے کر سکتا ہوں تو پھر ایک شخص کیوں نہیں کروڑ پتی ارب پتی بن سکتا؟ صرف وہ انویسٹ کرے اور 700 سے ملٹیپلائی کرے، پھر دیکھیں اگلے 6 مہینے سال میں ہم خوشحالی کی کن بلندیوں پہ جائیں۔ کیا کہہ رہے ہیں، بہت خوب جی ذاکر صاحب، اللہ آپ کو اس میں کامیاب کرے، اور بڑی اچھی مثال آپ نے دی ہے دور حاضر کے لیے، بڑی بہترین مثال ہے
اس چیز کا ضرور مطالعہ کریں. قرآن کریم میں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا تذکرہ کیا گیا. یہ بڑے راز ہیں اللہ نے بندے کے اوپر جو ہے وہ کھولیں قرآن کریم میں. اس کے اوپر ضرور گفتگو کریں گے. بریک کی طرف ہم نے جانا ہے لیکن میں اس سے پہلے یہ چاہوں گا کہ ایک نعت یہاں پہ شامل کر لی جائے اور اس کے ساتھ پھر ہم بریک کی طرف جائیں گے. میں گزارش کروں گا جناب محمد فہد انصاری صاحب سے کہ وہ ایک کلام جو ہے وہ پیش کریں اور اس کے ساتھ ہی ہم پھر بریک کی طرف جاتے ہیں. اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہماری گفتگو جاری رہے گی. جی بسم اللہ. یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تیرا وصف بیان ہو کسے تیرا وصف بیان ہو کسے تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی تیرا وصف بیان ہو کسے تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم ہے اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی یا محمد نور مجسم یا محمد انوار رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور یہ بہت ساری ایسی معاملات پر گفتگو ہوئی ہے وہ یقیناً سب کے لیے ایک بڑا سبق ہے. اور خاص طور پہ جیسے بھی بات ہو رہی تھی سخاوت کے حوالے سے اور سوسائٹی کو پے بیک کس طرح کرنا ہے اور مساوات کس طرح قائم کرنی ہے, تقویٰ کس طرح اختیار کرنا ہے, یہ سارے معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے. اب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو کار خیر کا کام کر رہے ہیں اس میں کس طرح اور مزید اللہ برکت شامل کرتے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسا بھی قرآن کریم کا یہاں پہ حوالہ دیا گیا, سورہ بقرہ کی آیت 261 کا حوالہ یہاں دیا گیا, یہ ایک بڑی ضروری چیز ہے, اس کو سمجھ لیتے ہیں. علامہ سجاد شبیر صاحب یہاں تشریف فرمائے اور ان سے بھی بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی. سخاوت کے جو معنی اور مفہوم ہیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے. شروع دن سے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جیسا بھی ذاکر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ یہ آپ کے پاس ایک بڑا بہترین موقع ہے, اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو پھر برکت اللہ کی کیسے شامل ہوتی ہے جس سے سب سے زیادہ محروم اس وقت ہیں, یہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو ذاکر جائے. صاحب نے جو بیان فرمایا ہے میں ان کے لیے دعا گو ہوں اور ان کا جذبہ جو ہے ماشاءاللہ سے, اور میں یہاں یہی کہوں گا کہ اگر ہر شخص ذاکر صاحب کی طرح سوچنے لگے بالکل تو ہمارے معاشرے میں جو ہے کوئی غریب نہیں رہے گا. ایسا ہی جہاں انہوں نے آیت نمبر 261 کا حوالہ دیا ہے وہاں میں یہ ضرور اس کے ساتھ سورہ بقرہ کی تفسیر کا تو وقت نہیں ہے, مگر اتنی سی بات میں ضرور کہوں گا کہ ایک نیکی کے بدلے جو ہے خدا 1 دینار کے بدلے خدا 70 دینار دیتا ہے. ایسا ہی یعنی 1 دینار اگر آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو خدا نے ذمہ داری لے لی ہے کہ میں اس کے بدلے میں 70 دینار دوں گا. بالکل ٹھیک. تو اب
مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ابتدا نہیں کرتے ہیں. جی اب جیسے ذاکر صاحب نے فرمایا کہ میں نے ابتدا کر دی, اس کے بعد اب یہ اللہ پہ توکل کر رہے ہیں نا کہ یہ پروجیکٹ ان کا بنے گا. اگر ہر شخص یہ کہے کہ میرے پاس 2 روپے ہیں, میں ابتدا تو کروں. سخاوت یہ تھوڑی ہے کہ بہت سارا مال میرے پاس ہے پھر میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں. سخاوت یہ ہے کہ میرے پاس 1 ہی روپیہ ہے اور میں وہ 1 ہی روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس بات کا انتظار کروں کہ اب مجھے اللہ اس کے بدلے میں کیا دے رہا ہے. یہ ہے سخاوت. بالکل ٹھیک. اہل بیت نے یہ نہیں کیا. اہل بیت نے کیا کیا, اپنے حصے کی روٹی دے دی. کچھ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا ان کے پاس, دے دیا تو اللہ نے پوری سورہ دہر نازل کر دی. بالکل ٹھیک. تو اس طریقے سے جیسے ذاکر صاحب بڑھیں, اس طریقے سے ہر آدمی, ہر پاکستانی اپنے اپنے حصے کا, اب ان کا تو بہت بڑا ماشاءاللہ سے پروجیکٹ, میں کہہ رہا ہوں ہر آدمی اپنے اپنے حصے کا 2 روپے سے شروع کرے, 100 روپے سے شروع کرے, چیریٹی شروع تو کرے. جب ہم دینا شروع کریں گے نا کچھ اپنے پاس سے. تو ایک چیز کو اور ابھی وضاحت فرمائیے گا کہ جیسے ابھی اس میں بات ہوئی کہ کاروبار تو سب کر رہے ہیں لیکن برکت سے سارے آ رہی ہیں, وہ سمیٹنے کی کوشش نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے آج حال یہ ہے کہ بڑے بڑے دکان, پروجیکٹس اور بڑے بڑے مالز لے کے بیٹھے ہیں, لیکن رونا وہی ہے کہ آج. ہاں بالکل, یہ بات آپ کی بڑی اہم ہے کہ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل خالی ہو گئے, ہمارا بزنس. دیکھیں نا, اللہ نے جیسے کہ کاروبار کیا, اس کے ایک حصے بھی بنا دیے کہ یہ حصہ آپ کو فقراء کے لیے نکالنا ہے, یہ حصہ مساکین کے لیے نکالنا ہے, یہ حصہ جیسے کہ ابھی انہوں نے فرمایا زکوٰۃ کے لیے ہے, یہ سادات کا حصہ ہے. اگر اس میں سے ہم حصے نکال دیں, ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ ہمارے پاس آ جائے, ہم دیں نا. اب جب دیں گے نہیں تو آئے گا کیسے؟ ایسا ہی ہے. اب یہ جتنے بھی ہیں, یہ میں نے زیادہ تر ایسے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, مولانا تعویذ دے دیں تاکہ ہمارے پاس پیسہ آئے. میں کہتا ہوں بھائی پیسہ جب آئے گا جب تم دو گے. بالکل ٹھیک ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے, اللہ سے تجارت کرو. اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے تجارت کرو. تجارت کیسے کریں؟ تجارت یہ ہے کہ دیں, جب دو گے تو اس کے بدلے میں اللہ دے گا. جب تم اللہ کے بندوں کو دو گے ہی نہیں, بالکل ٹھیک ہے. اور پھر نیت, ساری چیزوں کا دار و مدار نیت پہ ہے. اب یہ ذاکر صاحب اتنی بڑی نیت کر کے, جو جتنا میں ابھی ان کی کافی دیر سے باتیں سن رہا تھا کہ اتنا بڑی اسکیم اگر چل گئی یہ تو مائلز میں جائے گی. پتہ نہیں کتنے غربا کے بچے پڑھیں گے, مساکین کے پڑھیں گے, یہ نہ بھی ہوں گے دنیا میں تو ان کا نام زندہ رہے گا. اگر دنیا میں زندہ رہنا ہے تو کوئی ایسے آثار چھوڑ کے جاؤ جو تمہارے بعد تمہارے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنے, اور اس سے اچھا اور کوئی ذریعہ. اس سے بڑا ایصال ثواب کوئی نہیں کہ اتنا بڑا آدمی پروجیکٹ دے کے چلا جائے. دنیا اس سے جو ہے مستفید ہوتی رہے. بالکل ٹھیک ہے. مولا نے یہی فرمایا تھا کہ دنیا میں 3 کام کرو, یا تو ایک کتاب لکھو جو تمہارے لیے جانے کے بعد ایصال ثواب کا ذریعہ بنے, یا ایک کنواں کھدوا دو. یہ کنواں کھدوانے سے مطلب یہ ہے کہ کوئی پروجیکٹ اسکول بنوا دو, کالج بنوا دو, مدرسہ بنوا دو, غریبوں کے لیے گھر بنوا دو, ان کو کھانا کھلانے کا بندوبست کر دو. کنواں اس زمانے کا تھا. یا ایک صالح اولاد کو دنیا میں چھوڑ کے جاؤ. 3 کام کر کے دنیا سے جاؤ گے تو دنیا کے بعد تمہیں دنیا جو ہے, اس دنیا میں عارضی دنیا, یہاں کتنا زندہ رہیں گے, 60 سال 70 سال. ڈاکٹر تو یہی کہتے ہیں 50 سال کے بعد جو زندہ ہے وہ ایکسس پہ زندہ ہے. بالکل ایسا ہی. تو دنیا میں کوئی ایسا کام کر کے جائیں, یہ کاروبار, یہ مال, یہ دولت, قرآن نے کہا نہ اولاد, قیامت کے دن نہ تمہارے اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا. وہی لوگ نجات یافتہ ہوں گے جو قلب سلیم لے کے آئیں گے. قلب, دل سلیم یعنی پاکیز, اور پاکیزہ دل وہ ہوگا جس میں اللہ کی محبت ہوگی, اللہ کے بندوں کا دل میں کا خوف ہوگا, اور اللہ کے بندوں سے محبت جو کرے گا وہ یہاں سے کامیاب. بہت خوب, ماشاءاللہ, بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے, اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. تو سمجھانے کا مقصد بھی یہی ہے, اور ماہ مبارک سے اچھا مہینہ ہو نہیں سکتا اس حوالے سے کہ آپ نے ایک تو خیر سمیٹنی ہے, اور دوسرا یہ کہ جس طرح ابھی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے تجارت کس طرح کرنی ہے. ویسے تو تمام ہی زندگی کے معاملات ہیں اس میں جن کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے کہ آپ نے اپنے معاملات کو کس طرح روا رکھنا ہے, اور تربیت کا مہینہ رمضان مبارک ہے. اس حوالے سے ابھی گفتگو جاری ہے, ذاکر صاحب سے مزید گفتگو کریں گے کیونکہ بڑا انٹرسٹنگ پروجیکٹ ہے. اب اس میں بہت ساری ٹیکنیکلٹیز جو ہیں وہ انوالو ہیں, لیکن اس کے اوپر چلیں پھر کبھی ایسا ایک نشست رکھیں گے تو یہ بھی ذرا جاننے کی کوشش کریں گے کاسٹ کو مینیج کس طرح کیا گیا ہے. پھر یہ جو اس کی جو رننگ کاسٹ ہے یہ تو ظاہر بڑھتی جائے گی, انڈسٹریل جو مٹیریل ہے روزانہ کی بیسس کے اوپر ایسا ہو رہا ہے, لگتا ہے ایسا ہے کہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں پھر کبھی ڈسکس کر لیں گے یقیناً, لیکن اس وقت یہ جاننا ضروری ہے کہ اب آگے کیا ارادہ رکھتے ہیں. کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ آپ نے انیشیٹ کیا ہے, اور یہ ایک ایسا ویلفیئر اسٹیٹ کا بھی ایک آپ سمجھ لیں کہ کانسیپٹ کریٹ کیا جا رہا ہے
جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، یہ مٹیریلائز ہو جانا ایک انسان کی کوشش ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ یہ ذرا میں چاہوں گا اس کے اوپر بات ہو جائے۔ دیکھیں، جب میں نے یہ کام شروع کرنا تھا اور میں خالی ہاتھ تھا، ظاہر ایک فوجی آدمی ریٹائر ہو کے پیسے کہاں ہوتے ہیں، وہ اتنے ہی ہوتے ہیں کہ وہ گھر ایک ہمیں ملتے ہیں اس کے دے دیتے ہیں۔ تو میں نے اسٹڈی کیا دنیا کے 10 امیر ترین لوگوں کو، کیونکہ نیٹ پہ ہر چیز موجود ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ میں وہ وجوہات جاننا چاہتا تھا کہ ان کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی، مطلب بل گیٹس تک کے لیول کے لوگ، وہ ساری میں نے ایک لسٹ بنائی اور پھر میں نے ان کو اسٹڈی کیا کہ انہوں نے آغاز کہاں سے کیا، آج وہ کہاں ہیں، اور کیا انہوں نے پالیسیز اڈاپٹ کی جس کی وجہ سے وہ آج اتنے دولت مند ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا، آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ ہر شخص ان میں سے جو ٹاپ 10 کی میں نے لسٹ بنائی تھی، وہ چیریٹی کی وجہ سے امیر ہوا۔ کیا اس نے سورہ بقرہ آیت 261 کی وجہ سے امیر ہوا، ہر شخص۔ اور یہ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، آپ آج دنیا کے 1000 لوگوں کی لسٹ بنا لیں، امیر ترین لوگوں کی، ٹھیک ہے، اور اس میں دیکھ لیں کہ جو غریب سے امیر ہوئے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ایک تو ہوتے ہیں نا سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خالی ہاتھ سے اپنی محنت سے اگر آپ ارب پتی کھرب پتی بنے ہیں تو کیسے بنے ہیں، آپ کو سورہ بقرہ آیت 261 ہر کیس میں نظر آئے گی۔ بالکل ایسا اسی کو جو ہے ہم نے بیس بنایا کہ یہاں سے فائنینسز، دیکھیں فرشتہ بورا لے کے نہیں آتا، وہ جو اللہ کا وعدہ ہے جو 700، وہ 700 گنا بورا فرشتہ نوک نہیں کرے گا دروازہ، برکت آئے گی، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، ٹھیک ہے، ان برکتوں سے آپ کے کام آگے چلتے جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں کہیں رکاوٹ نہیں آئے گی جب اس میں برکت آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے برکت کا سبب، کیونکہ ایک اور آیت سورہ بقرہ کی جس کو ہم نے بیس بنایا، للذین احسنوا فی ہذہ دنیا حسنہ، جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے دنیا میں بھلائی ہے۔ دیکھیں اب دنیا میں بھلائی کیا ہے، دیکھیں جنت ہم تلاش کرتے ہیں، جنت ہمیں ہر کوئی بتاتا ہے کہ اچھے اعمال کرو مرنے کے بعد جنت، ایسا ہی کیوں نہ دنیا میں جنت پائیں، کیا کہنے، بہت خوب، فی ہذہ دنیا حسنہ، جس کی بھلائی کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا، کیا اس کی دنیا میں جنت پہ کوئی شک ہے؟ بہت خوب، بہت خوب جی، بہت خوب، بڑی اچھی بات ہے، کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا، جس کی بھلائی کا ذمہ اللہ نے اٹھا لیا۔ اچھا آپ نے کیا کرنا ہے، للذین احسنوا، بالکل ٹھیک، جنہوں نے بھلائی کی، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر آپ نے بھلائی کرنی ہے تو آپ کے ساتھ بھلائی کا ذمہ جس ذات نے لیا ہے، جو کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ وعدہ وفا کرنے والا کوئی نہیں، بہت ایسا ہی ہے، بے شک، پھر اس کے وعدے پہ توکل تو کریں، توکل تو کریں، آپ بھلائی تو کریں، آپ مدد تو کریں، آپ اچھا تو کریں انسانیت کے لیے، پھر دیکھیں بل گیٹس تک پہنچنا کسی مسلمان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ذاکر صاحب اس کے اوپر گفتگو جاری رکھیں گے، ایک مختصر سی بریک ہم نے لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، آپ دیکھتے رہیں انوار رمضان۔ دیکھو انوار
انوار رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی سخاوت کے حوالے سے، چیریٹی کے حوالے سے، اور یہ ماہ مبارک پیغام بھی اسی چیز کا دیتا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ ان چیزوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول ہیں. اسی حوالے سے گفتگو کریں گے علامہ سجاد شبیر صاحب سے. جیسے ذاکر صاحب نے بتایا، یہ بڑی غیر معمولی بات ہے. دور حاضر کے اندر اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے وہ یہی ہے کہ معاملات کو پڑھتے ضرور ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اور سمجھ کے اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. شاید یہی وجہ ہے کہ ہر چیز سے برکت اٹھتی جا رہی ہے. جیسے ابھی ذاکر صاحب نے بہت زبردست طریقے سے، بڑے زبردست الفاظ میں اس چیز کو جو ہے وہ تشریح کی ہے کہ اگر ان تمام چیزوں کو اختیار کر لی جائے جس کا اللہ تعالیٰ انسان سے تقاضا کر رہا ہے، تو یقیناً پھر یہی دنیا اس کے لیے جنت بنے گی. جی دیکھیں نا یاسر بھائی کہ عملی میدان میں جو ہے ہم لوگ سب سے پیچھے نظر آتے ہیں. بالکل ایسا ہی، ہر ہم میدان دلائل تو بڑے اچھے اچھے دے دیتے ہیں، ہم مثالیں بڑی اچھی اچھی دے دیتے ہیں، مگر جہاں عمل کا وقت آتا ہے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی. اور جبکہ اسلام کا بنیادی اصول جو ہے وہ ہے عمل پہ. عمل پہ، نیتوں کا دار و مدار عمل پہ. عمل ہوگا تو سب کچھ ہوگا. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری. دراصل اسلام عمل کی دعوت دیتا ہے. جگہ جگہ ابھی جیسے کہ ذاکر صاحب نے بڑی قرآن کی آیات پیش کی، جگہ جگہ آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو دراصل قرآن عمل کی دعوت دے رہا ہے. قرآن ایڈریس کر رہا ہے آج کے زمانے کے لیے کہ اٹھو، خاموش نہیں بیٹھو، عمل کرو. اپنے اپنے حیثیت کے مطابق اپنے اپنے کام میں. آپ کی اپنی ذمہ داری اللہ نے لگائی، ذاکر صاحب کی اپنی ذمہ داری لگائی، میرے ذمے اپنے کام لگائے. اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے جو دین علم دین حاصل کیا اس دین کا پیغام کتنا پہنچایا. ذاکر صاحب سے پوچھے گا کہ آپ نے جو کام کیا اس میں اللہ کی راہ میں جو انہوں نے بتایا. آپ سے اپنے حساب پوچھے گا. اگر ہم سب مسلمان ساری چیزوں کو چھوڑ کے صرف یہ سوچ لیں کہ ہماری اپنی ذاتی ذمہ داری کیا ہے اور ہم کو ہی اپنا حساب دینا ہے، اور ہم ہی کو اپنا جو ہے اپنے مولا فرماتے ہیں جب بستر پہ جاؤ تو اپنا کیلکولیٹر کھول لو، اپنے نفس سے یہ سوال کرو کہ آج کتنی نیکیاں کی اور کتنی اللہ کی نافرمانی کی. یعنی کتنا آسان سا سوال ہے. اور جو تم نے اللہ کی نیکیاں کی اس پہ شکر ادا کرو، اور جو کوتاہیاں کی ہیں اس پہ توبہ کر کے کہو کہ آئندہ میں وہ کوتاہی نہیں کروں. یعنی روزانہ جب بستر پہ لیٹے آدمی تو خود ہی اپنا کیلکولیٹر کھولے اور اپنے سے سوال کرے کہ آج کتنوں کا دل توڑا، آج کتنوں کی توہین کی، آج کتنوں کا مذاق اڑایا، آج کتنوں کو اللہ کی راہ میں کچھ دیا، آج کتنوں کا دل خوش کیا، آج کتنوں کو دل مول لیا. یعنی کتنی آسان آسان نیکیاں ہیں اسلام نے بتائیں. کسی کی طرف مولا نے فرمایا کہا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے ہمسائے کے لیے پسند کرو. کہا کہ سرکار اتنی طاقت تو نہیں رکھتا. کہا اچھا نہیں رکھتے تو اپنے ہمسائے کو جو کہ مسلمان نہیں ہیں. آج کا پیغام یہی ہے کہ 21 کی توسط سے کہ سرکار نے فرمایا کہ جو مسلمان نہیں ہے اس کی طرف مسکرا کے دیکھ لو، خدا 70 نیکیاں تمہارے نام آیا. اب مسکرا کے دیکھنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا. یعنی بینگ اے مسلم ہم کسی کو مسکرا کے دیکھ لیں تو اللہ ہمارے نامہ اعمال میں 70 نیکیاں لکھ دیں. نہ کہ ہم کسی کو دھتکار دیں، کسی کی توہین کر دیں. تو آسان آسان سی نیکیاں ہیں، عمل کرنا ہے، عمل کرنا ضروری ہے. اور بالکل یہ آپ نے جیسے کہا، اقبال بھی فرماتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی. یہ بات سب سے زیادہ ضروری ہے. ذاکر صاحب آخر میں چاہوں گا سب سے پہلے تو دعا ہماری یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ جو آپ نے انیشیٹو لیا ہے اس میں کامیاب کرے، اور یہ خیر کا کام ہے. اس کی برکت سے انشاءاللہ دوسروں کو بھی سبق ملے گا جو یقیناً دیکھ رہے ہیں. اب بہت سارے اور ہمارے جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں، تاجر طبقہ ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کرے تو یقیناً سوسائٹی میں بہت بہتری آ سکتی ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ کاروبار میں اگر برکت شامل ہو جائے تو یہ بڑے بڑے بزنس کنگلامریٹس جو اس وقت ہیں ان کو بہت آسانی سے پیچھا چھوڑ سکتے ہیں. مقصد صرف نیک ہونا چاہیے. کیا کہیں؟ دیکھیں، جب بھی کسی بھی فورم پہ بات ہوتی ہے، جس طرح میں بلڈر ہوں اور ظاہر سینکڑوں بلڈرز ہیں، ہماری ایسوسیشن بھی ہے، آپس میں گپ شپ بھی لگتی ہے اور بہت بڑے بڑے نام بھی ہیں. بالکل. تو میں ہمیشہ ان سے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ 10 پروجیکٹس کر رہے ہیں تو کوئی ایک پروجیکٹ فی سبیل اللہ کر دیں. بہت اچھی بات ہے. بالکل. مطلب آپ 10 میں کما رہے ہیں، آپ کے کام چل رہے ہیں، تو ایک فیصلہ کر لیں کہ کوئی ایک پروجیکٹ فی سبیل اللہ کرنا ہے جس میں میں نے بھلائی کرنی ہے. پھر آپ دیکھیں یہ 10 آپ کے 100 بن جائیں گے جب برکت آ جائے گی. ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی. تو یہ دیکھیں اس وقت جو مطلب آج جو میسج اس پروگرام کے حوالے سے میں دینا چاہوں گا کہ ہم نے برکتیں سمیٹنی ہیں. ہم نے کاروبار تو ہم کر ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے، آئیں برکتیں سمیٹیں. تو وہ دن دور نہیں ہے جب انشاءاللہ پوری دنیا میں ہم سرخرو ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں
کہ اگر ان اصولوں پہ عمل کرو گے تو دنیا میں بھی سرخرو ہوگے اور آخرت میں بھی ہوگے، بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو دنیا میں سرخرو ہے جی جی مطلب اس سے آپ اس کی آخرت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو ہیں، کیوں نہ دنیا میں سرخرو ہوں. آج ہم ذلیل و خوار ہیں دنیا ایسا ہی، میں, ٹھیک ہے. ہم اپنے آپ کو پاکستانی کہنے پہ جو ہے ندامت محسوس کرتے ہیں جب ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ہماری جو آئیڈینٹی ہے وہ مطلب اس میں ہم شرمندہ ہوتے ہیں. لیکن کیوں نہ ہم اپنے اعمال کو تھوڑا سا درست سمت میں لے جائیں, اور جو ہم کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے, محنت کر رہے ہیں, صبح گھر سے نکلتے ہیں, شام کو آتے ہیں, لیکن کمی کیا ہے؟ برکتوں کی کمی بے شک ایسا ہی. تو وہ فارمولے جو آج میں نے دیے ہیں, آئے ہم سب ان پہ مل کے عمل کریں, برکتیں سمیٹیں اور دنیا میں انشاءاللہ سرخرو. بہت خوب, بہت خوب. ذاکر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. بہت ساری ایسی باتوں پہ گفتگو ہوئی تو سمجھنے کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے, اور ساتھ ساتھ علامہ سجاد شبیر صاحب یہاں پہ تشریف فرمائے. بہت ساری چیزوں کے ہمیں جاننے کا موقع ملتا ہے, علم ہمیں ملتا ہے, علمی کمی ہماری دور ہوتی ہے. بہت سارے معاملات پر گفتگو کرتے ہیں, اور یہ معاشی اور سماجی مسائل جس کا آج بگاڑ کا شکار ہیں, جو ہمیں سمجھنا ہمارے لیے دقت ہے, اس کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں تو یقیناً کامیابی ہمارے پیچھے آئے گی. اور علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ روزانہ ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں شریک ہو رہے ہیں. آپ کے بہت سارے پیغامات روزے کے مسائل کے حوالے سے موصول ہو رہے ہیں. یہ ہمارا جو سلسلہ ہے ہمارے رمضان ٹرانسمیشن کا, یہ جاری رہتا ہے, اور انشاءاللہ جب یہ آگے سلسلہ بڑھے گا آج بھی, تو یہ روزے کے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کریں, زکوٰۃ وغیرہ کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ جو ایک نشست ہماری رہے گی اس میں تفصیل سے ان تمام معاملات پر گفتگو کریں گے. یہاں پر آپ سے اجازت لینی ہوگی, لیکن اجازت لینے سے پہلے میں علامہ سجاد شبیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ جاتے جاتے ایک جامع دعا کروا دیں, تاکہ اس کے بعد پھر ہم اختتام کی جانب جائیں. اور انشاءاللہ کل جب آپ سے ملاقات ہوگی تو یہ آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ بہت سارے معاملات پر گفتگو بھی کریں گے, اور آپ کی کالز کو بھی انشاءاللہ وقت ملا تو ضرور شامل کریں گے. جی علامہ صاحب بسم اللہ کیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگارہ آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں, جو کچھ گفتگو ہوئی ہے پروردگارہ, جو اللہ کی راہ میں ہم یہاں پہ جو باتیں کی ہیں پروردگارہ, اسے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. پروردگارہ مملکت پاکستان کو استحکام عطا فرما. پروردگارہ ہم روز تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ استغفار مانگتے ہیں. پروردگارہ ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما. میرے اللہ, بھلائی کا مہینہ رمضان کا مہینہ, پروردگارہ اپنی رحمتوں کا مہینہ, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. پروردگارہ K21 چینل کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ کرونا وائرس سے ہمارے پاکستان کو نجات عطا فرما. پروردگارہ ہمیں سیرت آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.